والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 پیش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک دعوی ذکر فرمایا ہے اور اس دعوے پر دو قسم کے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعوی یہ ذکر فرمایا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کے کیے ہوئے اعمال کا وزن کرنا حق اور سچ ہے۔ پھر اعمال دو طرح کا ہیں، ایک ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال، اچھے اعمال۔ تو اچھے عمل کرنے والوں کا انجام ذکر فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اچھے اور نیک اعمال باری ہوئے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ دوسرے قسم اعمال ہیں بد اور برے، خطا اور گناہیں، شرک اور کفر، نفاق۔ ان کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ظلم کا ارتکاب کیا، تو یہ نامراد اور ناکام ہے۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آج دنیا میں جو اعمال کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن ان اعمال کا وزن اور حساب کتاب ضرور ہوگا۔ مجھ سے میرا عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ دنیا میں ہر عمل کرنے والے کے عمل کے کچھ گواہ موجود ہیں۔ سب سے بڑے گواہ وہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس کے عمل نامے میں ان گناہوں کا اندراج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ پھر انسان کا جسم ہے، جہاں سے جو عمل سرزد ہوتا ہے، جسم کا وہ حصہ قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ تیسرے نمبر پر زمین کا وہ خطہ اور وہ حصہ جہاں نیک اور برا عمل کیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ حصہ، وہ خطہ، وہ انسان کے بارے میں یا انسان کے خلاف گواہ بنے گا۔ یعنی ہم دنیا میں رہ کر مکمل نگرانی میں ہیں، ہماری مکمل نگرانی ہو رہی ہے، اور اس کا پتہ حشر کے میدان میں چلے گا۔ جب عمل نامہ سامنے ہوگا، ہم اپنے عمل نامے کو پڑھنا شروع کریں گے، اور ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر ساعت کا چھوٹا بڑا ہر قسم کا عمل وہ عمل نامے میں موجود ہوگا۔ تو ہم کہیں گے ما لہذا الکتاب، میرے اس عمل نامے کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
نہ تو اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل، سب کو گھیر لیا ہے۔ پھر ہم افسوس کریں گے، ہوشیار ہو جائیں گے، نادم اور پشیمان ہو جائیں گے، لیکن اس دن کی ہوشیاری ہماری کام نہیں آئے گی، اس دن کی ندامت ہماری کام نہیں آئے گی، اس دن کا پشیمان ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج دنیا میں یہ احساس کر لیں کہ میں اللہ رب العزت کے نگرانی میں ہوں، میرا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے اور مجھے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن حق ہے۔ اب یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی اپنی جدا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ اس کو تولا جائے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی الگ کوئی جسم تو نہیں ہے کہ جس کو تولا جائے۔ تو قیامت کے دن اعمال تولے جانے کے صورتیں کیا ہوں گی؟ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے علماء کرام کے قبور پر۔ انہوں نے بڑی بڑی 3 شکلیں بتائی ہیں کہ اعمال تولے جانے کے 3 بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اور پہلی شکل یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو جسم دیا جائے گا، یہ عمل مجسم ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نیک عمل ہوتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے قبر میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے کہ میں تو قبر میں تنہا اور اکیلا، تم کہاں سے آئے اور تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اسی طرح جب برے عمل والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک ڈراؤنی شکل، ایک بدصورت شکل اس کو نظر آئے گی۔ یہ پوچھنے لگے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو اللہ پاک اس عمل کو جسم دیں گے اور عمل کا وہ جسم تولا جائے گا۔ یا پھر یہ ہے دوسری صورت کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک کافر دنیا میں بڑا وزنی تھا، ہٹا کٹا بڑا پہلوان تھا، لیکن تھا کافر۔ قیامت کے دن جب اس کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا وہ اتنا ہلکا اور بے وزن ہو جائے گا کہ مچھر اس سے زیادہ وزنی ہونے لگے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا عبداللہ تیری یہ باریک باریک پنڈلیاں، فرمایا قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں اس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کے برے اعمال زیادہ ہیں اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جس عمل نامے میں اس عمل کرنے والے کا عمل محفوظ ہے اس عمل نامے کا وزن کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے یہ اپنے عمل نامے کا وزن کریں۔ جب اس کا عمل نامہ دیکھا جائے گا تو 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ایک ایک رجسٹر اتنا طویل اور عریض جتنی آنکھوں کی بینائی کام کرتی ہیں، حتی مد بصری۔
یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ میں تو ہلاک ہوا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے بندی تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، وہ نیکی لے کر وہ بھی تلوا لو۔ یہ عرض کرنے لگ جائے گا کہاں 99 رجسٹر، ایک رجسٹر ایک پہاڑ کے برابر، اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی، اس کو ایک پرچی دے دی جائے گی۔ یہ جا کر ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے عمل نامے کے وہ ترازو کے پلے میں رکھے گئے، اور دوسری طرف وہ پرچی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی، تو وہ ایک پرچی والا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ حیران ہو کر دیکھے گا، اس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، کہ اس نے ایک دفعہ یہ کلمہ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا تھا اور اللہ پاک نے اسے قبول فرما لیا تھا۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ عمل نامے کا وزن ہوگا۔ بہرحال جس صورت میں بھی ہے، لیکن میرے رب کا ارشاد ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن حق ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں عمل کے وزن کے بارے میں لفظ آیا ہے تو قرآن پاک نے وزن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، عدد کا، گنتی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے بندے تیرا عمل قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن بے وضو پڑھتا ہے، 100 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن ریا اور شہرت کے لیے پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے 100 رکعتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن مکمل اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں کا وزن ہے۔ تو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو باری کر کے لے آؤ۔ اب عمل باری کیسا ہوگا، وزنی کیسا ہوگا؟ تو عمل کے وزنی ہونے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے نیت کا خالص ہونا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کی حقیقت، عمل کی بنیاد، عمل کی اساس وہ نیک نیتی پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے، عمل اگرچہ کم ہے لیکن اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ عمل بہت زیادہ ہیں لیکن رب کے دربار میں قبولیت کا شرف نہیں پاتا، اس لیے کہ نیت خالص نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز اس لیے پڑھی لوگ مجھے نمازی کہیں، فرمائے اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، فرمائے اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ اس نے صدقے اور خیرات اس لیے کیے لوگ مجھے سخی کہیں، فرمائے اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ تو ریا اور شہرت وہ انسانی عمل کو ضائع و برباد کر لیتا ہے۔ عمل کے وزنی ہونے کے لیے پہلا سبب وہ اخلاص کا ہونا ہے۔ اخلاص ہو تو عمل وزنی ہوگا، اخلاص نہ ہو تو عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہے لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو تب بھی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اخلاص والا عمل جو میرے پیغمبر کے سنت عمل طریقے کے مطابق ہو، تب اللہ اسے قبول کرے گا، تب وہ عمل وزنی ہوگا۔ اب ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں آیا، سوچا میں تو فارغ ہوں، 2 رکعتیں جمعے کے کیوں پڑھوں، 4 رکعتیں ہی پڑھ لیتا ہوں، اور مکمل اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مکمل پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ پڑھ لی ہیں، تو کیا آج جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں اس کی 4 رکعت ظہر والے قبول ہوں گے یا 2 رکعت جمعے والے؟ جمعے والے 2 رکعت، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ میرے پیغمبر کا عمل ہے۔ فجر میں اٹھا، بڑی اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پورے دن کے جتنے فرض نمازیں ہیں ایک ساتھ پڑھ لی۔ کون دن میں بار بار مسجد جائے گا اور نماز پڑھے گا؟ تو کیا اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا؟ ہو گیا فرض ساقط۔ وجہ کیا ہے؟ کہ طریقہ وہ نہیں ہے جو میرے پیغمبر نے بتلایا ہے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو آج امت کے عمل سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا یہ میرے پیغمبر کا طریقہ تھا، یہ میری پیغمبر کی سنت ہے؟ اگر یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے پھر تو مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، میرے درجات پھر بلند ہوں گے۔ لیکن اگر یہ عمل پیارے پیغمبر کے سنت کے مطابق نہیں ہیں، سنت کے خلاف ہیں، تو اس پر مجھے اجر کیا ملے گا؟ یہ تو الٹا وبال کا سبب ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر حوض کوثر پر کھڑے ہیں، حوض کوثر کے جام تقسیم کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرے پیغمبر جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ نمودار ہو جائیں گے، جن کے سر پر خوبصورت پگڑیاں بھی ہوں گی، جن کے چہرے پر دھاڑیاں بھی ہوں گی، بظاہر وہ نیک صالح اور اچھے لوگ لگیں گے۔ وہ بھی اس لین میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے جہاں سے میرے پیغمبر نے حوض کوثر کا پانی پلانا ہے۔ اتنے میں فرشتے آئیں گے اور اس لین سے ان کو ہٹا دیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے، کیا کر رہے ہو؟ ان کے پگڑیاں دیکھو، ان کی داڑیاں دیکھو، ان کی شکل و صورت دیکھو، لگتے ہیں یہ میرے امتی ہیں، ان کو لین سے مت ہٹاؤ، میرے پاس آنے دو تاکہ میں جام کوثر ان کو پلا دوں۔ فرشتے عرض کریں گے، اللہ کے حبیب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں معلوم، وہاں قربان جاؤں۔ فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہوا ہے، یہ علم رکھنے والی ہستی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے، نہ پیغمبر کی، نہ ولی کی، نہ غوث کی، کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے فرشتے امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کیسے بگاڑا تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش کو دین بنا لیا تھا، یا اپنی خواہش کے مطابق چلتے تھے، آپ کے سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے میرے دین کو بگاڑا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، انہوں نے رسمیں ایجاد کی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، تباہ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں جنہوں نے میرا دین بگاڑا۔ رحمت للعالمین پیغمبر جام کوثر کے دھانے پر کھڑے ہو کر بد دعا دے رہا ہے اس آدمی کو جو پیغمبر کے سنت پر عمل نہیں کرتا۔ تو عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ دوسری سبب ہے اتباع سنت، پیغمبر کی طریقے کی تابعداری۔ تیسرے نمبر پر نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا جب گناہ نہ کیے جائیں
یا گناہوں سے توبہ کر لیا جائے۔ اب ایک آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، نیک عمل کم کرتا ہے اور گناہ زیادہ کرتا ہے، نیک عمل 1 کرتا ہے اور گناہ 10 کرتا ہے، تو اس کے نیک عمل والا پلہ کیسے بھاری ہو جائے گا؟ اس کے اندر وزن کیسے آئے گی؟ تو تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہ، منہیات، جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا۔ جو اس سے رک گیا تو اس کا عمل نامہ قیامت کے دن باری ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا دن بھر میں ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری نیکیاں زیادہ ہیں؟ پھر اللہ پاک نے ایک اور عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمائے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو میرے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے گا میں اللہ 1 کو 10 گنا بڑھا دوں گا۔ لیکن لفظ استعمال کیا من جاء بالحسنہ، جو اپنے نیکی کو سنبھال کر کے، محفوظ کر کے میرے دربار تک پہنچائے گا تو تب۔ اب یہاں نماز پڑھی اور باہر جا کر غیبت کی، یہاں نماز پڑھی باہر جا کر بہتان اور الزام تراشی کی، گالم گلوچ کی، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن کھانا پینا حرام کا ہے۔ حدیث میں ہے ایک بندہ پراگندہ بال عاجزی کے ساتھ یا رب یا رب یا رب کی صدا لگا رہا ہے، اللہ سن نہیں رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ وجہ فرمائے کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کے نفل عمل کو قبول کرے گا نہ فرض عمل کو قبول کرے گا۔ آج امت میں بھی یہ بڑی بڑی خامی ہے، بلکہ ہمارا تو ذہن بن چکا ہے کہ حلال سے بھی کہیں مال بنتا ہے، حلال سے بھی کہیں مالداری بنتی ہے، حلال کا مال بھی کہیں جمع ہوتا ہے۔ مال تو جمع ہوتا ہے حرام کا ہو، اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قبر دیکھی نہیں ہے، قبر کے عذاب دیکھی نہیں ہے، حشر کی سختیاں دیکھی نہیں ہیں، ورنہ یہ جملہ زبان پر کبھی بھی نہ آتا۔ کتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے حلال تھوڑا کھایا، گزارا کیا کہ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے بھی ہیں گزر جاتی ہیں، لیکن حشر کے میدان میں حساب کیسے دیں گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی آپ کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، ہمارے مال میں سے آدھا مال آپ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے تمہارے اس جذبے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں تاجر آدمی ہوں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھاؤ، میں خود تجارت کر کے اپنے لیے کما لوں گا۔ مکے میں بھی مالدار ہیں لیکن آتے ہوئے سارا سرمایہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، مدینے میں آئے، کاروبار شروع کی۔ اس وقت پورے مدینے میں 2 مالدار آدمی تھے، ایک عفان کا بیٹا عثمان اور ایک عوف کا بیٹا عبد الرحمن۔ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی، اسلام کو ضرورت پڑی، اپنے پیسے کو نچھاور کیا۔ تو اگر حلال کا جمع نہیں ہوتا ہے کیسے جمع ہو گیا؟ وہ تو 14 صدیاں پہلے کی بات ہیں۔ آج بھی اس دھرتی میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے پاس بے حساب مال ہے اور حلال کا ہے۔ صرف طرز زندگی اور طرز سوچ کو بدلنا ہے کہ میری سوچ بدل جائے، میری زندگی کا طرز بدل جائے۔ تو اللہ پاک نے دعویٰ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن عمل کا وزن حق ہے۔ اب فمن ثقلت موازینہ، جس کے عمل کا
پلہ باری رہا فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے عمل کا پلہ جھک گیا تو یہاں ارشاد فرمایا فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈالا، نقصان میں ڈالا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فأمہ ہاویہ، اس کا مقام ہاویہ ہے۔ پھر فرمایا تجھے کیا پتہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، شعلوں والی بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ جس کا عمل کا پلہ وزنی ہوا تو وہ تو جنت کا مکین بنا، اور جس کے عمل کا پلہ وہ ہلکا ہوا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانی ترازو میں، اعمال کے ترازو میں وزن پیدا ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال جو سب سے زیادہ وزنی ہیں؟ ایک تو میں نے 3 طریقے بتائے کہ جس سے عمل میں وزن آتا ہے۔ خالص نیت ہو تو عمل وزنی ہوگا، اتباع سنت ہو تو عمل وزنی ہوگا، اور تیسرے نمبر پر گناہ کم سے کم ہو تو نیک عمل کا پلہ باری ہوگا۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں کہ جس سے انسان کا پلہ باری ہو جاتا ہے اور وہ وزنی اعمال ہیں؟ اگر زندگی رہی تو آئندہ نشست میں عرض کی جائے گی۔